شریف کے حکم پر میں اور مخلوط حکومت کے حکم پر میں جگہ جگہ گیا اور نواز شریف کی ہدایات کے تحت وہ مجھ سے ہر بار پوچھتے تھے کہ آج کہاں گئے ہو، آج کہاں گئے ہو۔ وہ وطن سے باہر کس نے بٹھایا ان کو؟ میں آج آپ سے یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ وہ شخص جس نے اتنی ایمانداری سے اور خلوص سے اس قوم کی خدمت کی، اس کو ثاقب نثار اور اس کے سازشی ٹولے نے اس کو پاناما کے بجائے اقامہ میں سزا دلائی۔ جھوٹ پاناما میں 400 لوگوں کے نام ہیں، کسی اور کو پاناما میں عدالت عظمیٰ نے نہیں بلایا، ثاقب نثار نے نہیں بلایا، صرف نواز شریف کو۔ اور نواز شریف کو جب پاناما میں ان کو موقع نہیں ملا تو پھر اقامہ میں سزا دلوائی، اور پھر سپریم کورٹ کے ایک جج کو ہدایت کی کہ وہ سپروائزری جج ہوگا، اور پھر جو ماتحت عدالت تھی نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز نے 100 پیشیاں بھگتی، دن رات شام تک وہ کیسز لگتے تھے۔ نواز شریف سر پہ ٹوپ پہن کر نہیں بھاگا، بیماری کا بہانہ نہیں بنایا، دہشت گردی کا بہانہ نہیں بنایا، اور گھر پہ چھپا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے پاکستان کی خدمت کی ہے، تم جو چاہے کرو، مجھے تاریخ اصل میں مجھے یاد رکھے گی، میری خدمات کے حوالے سے کوئی میری خدمات کو چھین نہیں سکتا۔ اور آج مجھے بتاؤ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، یہ خانہ کعبہ کا جو گھڑی کا ماڈل ہے، یہ نواز شریف نے تو نہیں چوری کیا تھا۔ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی نواز شریف نے تو دبئی میں تو نہیں بیچی تھی، اس کی جعلی رسید نواز شریف نے تو پیش تو نہیں کی تھی، لیکن یہ ثابت ہو گیا عدالتی فیصلے کے ذریعے، چاہے وہ ایل ڈی اے کی زمین کا معاملہ تھا، جج نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ نواز شریف بے گناہ ہے، اور اس کو غلط طور پر جھوٹے الزامات پر اس کو سزا دلوائی گئی۔ اور اس وقت یہ اچھل کے کہتے تھے کہ جج کا فیصلہ ہے، خوشیاں کرو، مٹھائی بانٹو، نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ قدرت کا نظام، اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، خدا سے ہر وقت رحم مانگنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دشمن کے لیے بھی آپ بد دعا نہ کریں، لیکن جنہوں نے اس ملک کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، نواز شریف کے ساتھ نہیں، 22 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کیا، چین سے دوستی خراب کر لی، چین کو تانے دیے، اور برادر ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو تباہ کر دیا، وہ اس زمانے میں کہتا تھا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، یہ چور اور ڈاکو ہیں، اور عدالت کوئی بھی فیصلہ دیتی تھی کہ ہم عدالت کو سلوٹ کرتے ہیں۔ آج اگر عدالتیں کوئی فیصلہ دے رہی ہیں ان کے خلاف، ہم نے تو کوئی اس بارے میں ایک لفظ نہیں کہا کہ تم سے یہ بہت اچھا ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرنا چاہیے، اس سے رحم مانگنا چاہیے، اور اگر موقع ملے تو اس غریب قوم کی حالت بدلنے کے لیے اپنا خون پسینہ لگا دینا چاہیے۔ میں قصور والوں آج آپ کو یہ بات کہنے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، نواز شریف جلد واپس آئے گا، خدا نے آپ کے ووٹوں سے نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا، تو میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جان لڑا دیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔
आई लव यू टू। और मिलने से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, मुझे खुद पता नहीं मुझसे तुम्हें प्यार क्यों है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, आपको अच्छी तरह इल्म है कि इमरान नियाजी के दौर में गंदम स्कैंडल हुआ। पहले गंदम बाहर भिजवा दी गई, फिर वापस ले आए। चीनी का स्कैंडल हुआ, पहले चीनी बाहर भिजवा दी गई, फिर वापस ले आए और अरबों डॉलर पाकिस्तान के तबाह कर दिए और चंद लोगों ने जेबें भर ली। उसका क्या हुआ? किसी ने पूछा। रात के 12 बजे इमरान नियाजी ये कहा करते थे, मैंने कमीशन बना दिया है, उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। उसका क्या नतीजा निकला? और मैं बड़े इनकसारी से, बड़ी आजिज़ी से अर्ज करता हूं कि 16 महीने जो मुश्किलात और चैलेंजेस हमने देखे, चाहे वो महंगाई है, याद करो नवाज शरीफ का जमाना, महंगाई सिर्फ उस जमाने में 4% थी। उसके बाद जो 4 साल गुजरे उसमें क्या हुआ? और जब मुझे ये बोझ, ये जिम्मेदारी मिली तो मुझे इल्म था कि हालात खराब हैं, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था कि हालात इतने खराब हैं। लेकिन शहबाज शरीफ आपका भाई है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है और खादिम है आपका। मैंने परवाह नहीं की, अल्लाह ताला से मदद मांगी कि या अल्लाह मदद कर। बहुत मुश्किल हालात में मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। मैं 16 महीने में मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सका, लेकिन जो कुछ खिदमत की है वो आपके सामने ईमानदारी से रखना चाहता हूं। जब सैलाब आए पिछले साल तो दिन रात पागलों की तरह हर जगह पहुंचा और 100 अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने से लिए और सिंध और बलूचिस्तान और केपी और पंजाब में हमने उन मुतासरा खानदानों को तकसीम किए। लेकिन आज भी वो मुतासरा खानदान वो मुतासरा हैं, उनके लिए कई 100 अरब और चाहिए। फिर मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, फिर हमें अल्लाह ताला ने इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार दी है। 10 साल में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड गंदम का पैदावारी रिकॉर्ड है। ये उस मालिक का करम है। इस साल उम्मीद है कि कपास पाकिस्तान के पिछले कई सालों के मुकाबले में ज्यादा होने वाली है। और फिर मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो। IMF आप समझते होंगे कि ये किस बला का नाम है। ये एक इदारा है, जब कोई मुल्क की कश्ती, माशी कश्ती डगमगाती है तो वो मुल्क IMF के पास जाता है। पिछली हुकूमत इमरान नियाजी की IMF के पास गई और जाकर मुआहिदा किया और फिर उस मुआहिदे को तोड़ दिया। तोड़कर जब जिम्मेदारी मिली तो बहुत मुश्किलात थी। मेरे पास 2 ही रास्ते थे कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। डिफॉल्ट का मतलब यह है, सुनने खुडिया वालों के अजीम बुजुर्गों और नौजवानों, आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाए तो फिर श्रीलंका की तरह दवाइयां नहीं मिलती, बाजार में दवाइयां गायब हो जाती हैं, फिर आटा चीनी नहीं मिलता, बाजार में लाइनें लग जाती हैं, फिर डॉलर घरों में छुपा लेते हैं, डॉलर नहीं मिलता, फिर बरामदात और दरामदात बेपनाह मुतासर होती हैं, फिर कोई मुल्क किसी और मुल्क का बैंक वो उस डिफॉल्टेड मुल्क से कारोबार नहीं करता, फिर सनदें उनकी चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो जाता है और लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ये डिफॉल्ट के वो खौफनाक नताइज थे। मुझे वो खुदाए बुजुर्गों बरसत जानता है कि रात को बाज़ औक़ात नींद नहीं आती थी इस खौफ से कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो खुडिया के लोग मुझे माफ नहीं करेंगे, ये मेरी बहनें मुझे माफ नहीं करेंगे, ये मेरे बुजुर्ग मुझे माफ नहीं करेंगे, मेरी कब्र पर भी ये लिखा जाएगा कि शहबाज शरीफ के जमाने में डिफॉल्ट हुआ। हालांकि शहबाज शरीफ वो है जिसने पंजाब में लैपटॉप दिए, मुफ्त दवाइयां दी
اور لاکھوں بچوں کو وظائف دیے، سڑکیں بنائی، ہسپتال بنائے، PKLI بنایا، اور پاکستان نہیں پنجاب کے کونے کونے میں دانش اسکول بنائے، اور خدمت کے لیے دن رات سلاموں میں حاضر رہا۔ تو اس رب نے ان ماؤں کی دعاؤں کو سن لیا، اس رب ذوالجلال نے آپ کی دعاؤں کو سن لیا، اور اجتماعی کاوشوں سے، اجتماعی بصیرت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ اور اب وقت آ رہا ہے، میں مانتا ہوں، سن لو میری بات، کوئی غلط بات، یہ میں ہوں بڑا خطا کار، لیکن غلط بات نہیں کروں گا۔ مہنگائی میں اضافہ ہوا، اس کی کئی وجوہات ہیں، مجھے بتاؤ قصور والو، یہ جو آپ کا قصور کا ہسپتال جو ہے، جانتے ہیں نا قصور کا DHQ جانتے ہیں نا، اس کو میں نے سارا ٹھیک کرایا تھا نا، میں نے، زور سے بولو نا، اور وہاں پر ہیپاٹائٹس کا بھی یونٹ بنایا تھا، یاد ہے نا آپ کو، CT اسکین مشین بھی آئی تھی، یاد ہے نا آپ کو۔ تو وہ شہباز شریف جو انکساری سے مریضوں کے لیے مفت دوائیں لائے گا، وہ مہنگائی لے کے آئے گا؟ میرے لیے کچھ اور، میں سزا قبول کر لیتا، لیکن اپنے غریب عوام، کروڑوں بھائیوں اور بہنوں کے لیے مہنگائی کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس میں حصے دار بنوں۔ مگر سچی بات یہ کرتا ہوں کہ مشکلات بہت بڑی تھی اور ہیں، کہ IMF کے اوپر ہمارا تکیہ تھا، ان کی پابندیاں، شرطیں بڑی کڑی تھی۔ پھر دنیا میں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا، تیل مہنگا ہو گیا۔ عمران نیازی کے آخری سال میں گندم کی پیداوار بہت کم ہوئی، اربوں ڈالر کی گندم مجھے باہر سے منگوانی پڑی، کھاد منگوانی پڑی، اس سے ہمارا قومی خزانہ بھی، اس میں بھی کمی آئی، لیکن ہم نے کھاد لوگوں کو مہیا کی۔ اگر یہ مشکلات نہ ہوتی تو یقین کریں کہ یہ خادم آپ کا پاکستان کے چپے چپے میں، جس طرح پنجاب میں خوشحالی کی انقلاب نواز شریف کی قیادت میں لے کے آیا، پورے پاکستان میں لے کے آتا۔ لیکن مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن حکیم میں کہ جب مشکل آئے تو مجھے یاد کرو، جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو مجھے یاد کرو۔ وہ رب تعالیٰ پر راستے نکالتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے ساتھ ہماری اجتماعی کاوشوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل پروگرام مل گیا۔ سعودی عربیہ نے $2 ارب دیے۔ دیکھو یہ ہے وہ سعودی عربیہ جس نے پچھلی حکومت کی سخت باتوں کے باوجود بھی وہ پاکستان کے عوام کو نہیں بھولے۔ سعودی عربیہ، سعودی آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا کوئی بات نہیں، ہمیں تو پاکستان کے عوام کی خوشحالی چاہیے، ہمیں پاکستان کے عوام کی بحالی چاہیے، ہمیں پاکستان کے عوام کی خوشی چاہیے۔ انہوں نے اس ناراضگی کو ایک طرف کیا اور $2 ارب دیا۔ $1 ارب ہمیں UAE نے دیا، ابو دھابی نے، اور چین نے ہمیں $5 ارب کے قرضے انہوں نے واپس کر دیے۔ اس طرح اس مالک نے ان ماؤں کی دعاؤں سے اور آپ کی دعاؤں سے IMF سے پروگرام ہوا اور پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آگے کیا منظور ہے۔ یہ زندگی ہم سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، خدائے بزرگوں برتر کی ہاتھ میں ہے۔ یہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے۔ آئندہ کیا ہوگا، الیکشن کے بعد کون سی حکومت آئے گی، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ اس رب کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے اور اس رب نے فیصلہ کرنا ہے۔ مگر آج جو پروگرام اب بن گیا ہے پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کا، اس کا خلاصہ یہ ہے، میں آپ کو آج بتانے آیا ہوں۔ نمبر 1، پاکستان کی زراعت کو ہم دن رات پوری کوشش کر کے اس میں انقلاب لے کر آئیں گے زراعت میں، اور اس کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس سے کہ میرے ہاری بھائی کو توقع ہے، جس سے کسان کو توقع ہے، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ کیڑے مارنے والی دوائیاں ہیں، یا سستی کھاد ہے، یا سستے آلات اور مشینیں ہیں۔ اور پھر
زراعت کے بعد معدنیات، پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اربوں کھربوں ڈالر کے معدنیات دیے ہیں، لیکن میں آپ کو سچی بات کرنے آیا ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے معدنی خزانے ہیں یا پنجاب کے چنیوٹ کے خزانے ہیں یا کے پی یا سندھ کے، ہم نے ابھی تک عوام کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ان 75 سالوں میں عدالتوں میں اور وکیلوں کی اربوں روپے کی فیسیں دی ہیں، اس سے بڑی شومی قسمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ قومیں کس طرح ترقی کر سکتی ہیں جن کو اپنے عوام کی خوشحالی سے سروکار نہیں، بلکہ پیچیدہ اور مقدمات میں اربوں روپے ضائع ہو گئے، لیکن ایک دھیلے کا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ معدنیات بھی اس پروگرام میں شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی قوم کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے آئی ٹی پروگرام، انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام، یونیورسٹیز جہاں پر آپ کو سکل ٹریننگ ملے گی، آپ کو وہ ہنر ملے گا، لیپ ٹاپس ملیں گے۔ میرے پاس اگر میں نے پنجاب میں، سننے میری بات غور سے، 2011 سے لے کر 2017 تک اگر ہم نے پنجاب میں نواز شریف کی قیادت میں 5 لاکھ لیپ ٹاپ دیے، اور نواز شریف صاحب نے وفاق میں پورے پاکستان کے لیے لاکھوں لیپ ٹاپ دیے، خدا کی قسم میرے بس بھی ہوتا تو میں پاکستان کے کروڑوں بچیوں اور بچوں کے لیے ہر ایک کو ان کی قابلیت مطابق لیپ ٹاپ ان کی قدموں میں نچھاور کر دیتا اور پاکستان کو عظیم بناتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عظیم قوم کی بیٹیوں، میں آپ سے آخری 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، غور سے سن لو۔ یہ پروگرام قرضوں سے جان چھڑانی ہے کہ چھڑانی؟ مجھے زور سے بات کرو، جان چھڑانی ہے، جلدی چھڑانی ہے؟ تو پھر نوجوان نسل کو ہمیں اس کے لیے تیار کرنا ہوگا، اس کو وہ علم مہیا کرنا ہوگا جس کے لیے دبئی، ریاض، جدہ اور قطر اور کویت میں ان کو ہاتھوں ہاتھ ان کو جابز ملے، اور وہ اربوں ڈالر اپنے پاکستان ماں باپ کو، جنہوں نے ان کو رزق حلال سے، محنت سے، دعاؤں سے پڑھایا لکھایا، آپ ایک عظیم معمار بن کر پاکستان کی خدمت کریں۔ زراعت کی میں بات کر چکا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ ہے وہ پروگرام جو آئندہ کے لیے ہم نے اس قوم کو دیا ہے، اور اس میں وفاقی حکومت بھی شامل ہے، چاروں صوبے بھی شامل ہیں، اور اس میں تمام ادارے بھی شامل ہیں، اور فوجی قیادت۔ میں دیکھو میری بات سن لو، مجھے کوئی آر نہیں کہ میں کوئی چیز چھپاؤں۔ اگر میں کوئی چیز چھپاؤں گا تو وہ دن آئے گا کہ آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے۔ قدرت کے نظام ہے، وہ بھی جب چاہتی ہے تو دنیا کو حقیقت اور سچ دکھا دیتی ہے۔ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بات سن لو، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سپہ سالار جس کو ان کا نام ہے جنرل سید عاصم منیر، ان کے ساتھ مل کر میں نے مجھے تو نہیں پتا کہ دوبارہ میری زندگی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے یہ نواز شریف کو ووٹ دینا کہ نہیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ ووٹ آپ جس کو چاہیں دیں، جس کو آپ دیں گے ہم سر جھکائیں گے۔ لیکن کیا میں اپنی ذات کے لیے یا نواز شریف اپنی ذات کے لیے آئندہ کا جو پروگرام ہے اس کو نہ دے قوم کو، اس لیے کہ الیکشن آئے گا تو پھر ہم دوبارہ ڈھول بجائیں گے؟ نہیں، قومیں اس طرح نہیں بنتی۔ قومیں بنتی ہیں بصیرت کے ساتھ، قومیں بنتی ہیں اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر عوام کی خدمت میں، مٹی کے ساتھ مٹی سے مٹی ہوتا ہے تو پاکستان بنے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جنرل سید عاصم منیر پوری طرح اس کو انگریزی میں کہتے ہیں the whole of the government، ساری حکومت، تمام کل پرزے اس میں شامل ہیں، اور یہ 4 پروگرام کا یہ پروگرام بن چکا۔ کل پھر میری اسلام آباد میں 9 تاریخ کو
اپنی حکومت یعنی اسمبلی کو ڈیزالو کر دوں گا. باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے. تو پھر اگر خدا نے, سن لو میری بات, آخری بات سن لو میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, میری بہنوں, میں آج اپنے خدائے بزرگوں برتر کو گواہ بنا کر اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, سن لو میری بات. نعرے ذرا بعد میں لگنا, بھی آپ کو بعد میں کھانا مل جائے گا. ابھی آپ مجھے پتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے, میں بڑی مہربانی. آپ سن لو, آپ کو آج سے سن لو نا یار, سن لو, شاباش. خدیاں دے منڈیا ذرا چپ کر جا, شاباش. آپ کو یاد ہے کہ آج سے 6 سال پہلے یا 7 سال پہلے میں نے کہیں کہہ دیا جوش خطابت میں کہ اگر 6 مہینے میں یہ بجلی کے مسائل حل نہ کیے تو میرا نام بدل دینا. تو پھر اس وقت بعض یار لوگوں نے بڑا کہکا لگایا اور بڑا مذاق اڑایا. اس مالک کا کرم ہے کہ 6 مہینے تو نہ صحیح, وہ تو میں جوش خطابت میں کہہ گیا, 6 مہینے تو نہ صحیح, 2018 صرف 4 سالوں میں, 4.5 سالوں میں, 2013 سے لے کر 18 تک نواز شریف کی قیادت میں بجلی کے اندھیرے ختم ہو گئے تھے, پنکھے چلتے تھے, دکانیں چلتی تھی, زراعت ہری ہو گئی تھی اور صندوق کی چمنیوں سے دھواں نکلتا تھا, روزگار دوبارہ واپس آ گیا تھا, ایکسپورٹس ہو رہی تھی. آج پھر میں بڑی انکساری سے, بڑی عاجزی سے اس مولا کریم جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے, اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو اگلے الیکشن میں دوبارہ جتا کر وزیر اعظم منتخب کروایا تو میں شہباز شریف آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان لڑا دوں گا اور دن رات کام کروں گا. پاکستان کی حالت ہم مل کر 5 سالوں میں بدل دیں گے, اور نہ بدلا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہوگا, لیکن وہ کبھی محنت کو ضائع نہیں کرتا, چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی اور ہو. جو محنت کرتا ہے اس کا اصول ہے کہ وہ محنت کا وہ پھل دیتا ہے. میرے بزرگوں, قصور کے بزرگوں, بھائیوں, جوانوں اور میری بہنوں, سن لو میری بات. آج میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. اگر زندگی رہی تو پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے, اس طرح بدلیں گے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. میرے ساتھ نعرہ لگاؤ, پاکستان, آواز نہیں آئی, پاکستان, قائد اعظم نواز شریف, نواز شریف. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو. وزیر اعظم محمد شہباز شریف قصور میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام بہت بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا گیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خدائے بزرگ و برتر کی